وزیر اعظم عمران خان شیخوپورہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب چیف منسٹر صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کی ساری ایڈمنسٹریشن کو، اور میں خاص طور پہ عمران امین آپ کو آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ہم اس راستے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، وہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ باقی بھی ہمارا ملک میں سیاستدان بھی دیکھیں گے، ایڈمنسٹریٹرز بھی دیکھیں گے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ ایک نیا شہر بھی بنا سکتے ہیں، ماڈرن شہر بھی بنا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی انوائرمنٹ، اپنی ماحولیات، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو شجرکاری کا آج آغاز کیا ہے، آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ساری قوم مل کے یہ اپنے سے اور اللہ کے سامنے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے، جو اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کا دھیان رکھ کے۔ میں جب اس ملک میں پہلی جنریشن بڑا ہوا ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان میں جنگلات کو تباہ ہوتے دیکھا، وائلڈ لائف، ہر قسم، پاکستان میں ہر قسم کا جانور تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری جیسے جیسے جنگلات گئے ہمارے جانور بھی کم ہو گئے، اور پھر یہ ہم نے، کیونکہ میں لاہور میں بڑا ہوا تو لاہور کی ماحولیات کی تباہی دیکھی۔ لاہور کا میٹھا پانی تھا، سب نلکے سے پانی پیتے تھے، دیکھتے دیکھتے وہ پانی تباہ ہوا، پھر ماحولیات تباہ ہوئی۔ لاہور میں تو یہ اس طرح کی پولوشن کبھی تھی نہیں، لاہور تو سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ یہ حالات دیکھے کہ ہمیں یہ خوف آتا ہے سن کے کہ ہمارے بچے اور ہمارے بوڑھے جو لاہور میں بڑا ہو رہے ہیں، جو پولوشن کی سطح ہے، جو لیولز ہے، وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ بچوں کی بھی جانیں خطرے میں ہیں اور بوڑھوں کی بھی۔ ہر قسم کی بیماری ہے جو جس لیول کی پولوشن پہنچ گئی ہے لاہور میں، اور پھر جو پانی ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور وہ پانی پینے کے علاوہ تو چھوڑو، جو ہم اس راوی کے اندر سیوریج، ساری لاہور کی سیوریج جا رہی ہے، اور وہ سیوریج یہ یاد رکھیں کہ وہ نیچے تک جاتی ہے، سندھ تک۔ سارے لوگوں کو یہ جب راوی جاتا ہے دریائے سندھ میں تو یہ ساری سیوریج نیچے تک جا رہی ہے، اور پھر وہ جو پانی گراؤنڈ واٹر جو کنٹامنیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم سیوریج کو ٹریٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے راوی کا، یہ صرف لاہور کے مستقبل کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اور یہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ مشکل ہے۔ اگر مشکل نہ ہوتا تو جنرل مشرف کے دور میں بن جاتا، پلان تو تب ہوا تھا یہ، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این، پنجاب سپیڈ شہباز شریف، اس نے بنا لینا تھا، لیکن وہ نہیں بنا سکا۔ لیکن اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے آپ کی عثمان بازار، یہ اس لیے بنائی گئی کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ صرف تب کامیاب ہوتے ہیں جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے۔
کہ ہم کشتیاں جلا کے جائیں گے یہاں، یعنی واپسی کوئی نہیں ہے، جو بھی ہو جائے ہم یہ پروجیکٹ کو پورا کریں گے۔ اور مجھے پتا ہے یہ 1 سال کے اندر ہمیں کتنے مسئلے آئے ہیں، اس میں ہر قسم کے چیلنجز آئے ہیں، اور لوگوں نے اسٹے آرڈر لے لیے، ڈیلے کیا پروجیکٹ کو، لیکن انشاءاللہ جو ہمارا عزم تھا اس کی وجہ سے آج ہم ادھر ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم تقریباً ساری رکاوٹیں دور کر بیٹھے ہیں، اور بھی آئیں گی سامنے، لیکن جو مشکلات تھی شروع میں، اصل میں پروجیکٹ کا جو شروع کرنا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں پروجیکٹ فیل شروع میں ہوتے ہیں، ایک دفعہ پروجیکٹ، اتنے بڑے پروجیکٹ کا جب مومنٹم بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آج جو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نئی چیز اب آئی ہے، ایک تو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے تھے، وہ ساری دنیا بڑی حیران تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، مذاق بھی اڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کورونا کو پاکستان نے جس طرح ڈیل کیا، دنیا میں مثال دی جاتی ہے پاکستان کی، ٹاپ 3 ملک ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا۔ اب یہ اسمارٹ فارسٹ بن رہا ہے، تو اسمارٹ فارسٹ کا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے بریفنگ لے کے اسمارٹ فارسٹ پہ، کہ اب ہم نے ہواوے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کہ ہم تقریباً ہر پودے کا اس کی گروتھ دیکھ سکیں گے۔ یہ ہے ٹیکنالوجی، یہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ کہ ہم اب یہ دیکھ سکیں گے پودا کس ریٹ پہ بڑھ رہا ہے۔ جو سب سے مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ جو مشینیں درخت کاٹنے کی، جو یہ 100 مشینز ہوتی ہیں، وہ اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ایک دم سینسر سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پودا، یہ درخت کاٹا جا رہا ہے، اور پھر درخت کی پوری اوپر سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی درخت اگ نہیں رہے، یا تو ایکٹ کریں گے پہلے۔ یہ بڑی ماشاءاللہ سائنس کا یہ بہت پازیٹیو فائدہ ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اسمارٹ فارسٹ ہے یہ پھر ہم سارے پاکستان میں اس کی مثال دیں گے۔ ہمارے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے ہمارے درختوں کی تباہی کی گئی۔ آپ یہ سوچیں کہ 2013 تک سارے پاکستان کی تاریخ میں صرف 64 کروڑ درخت اگائے گئے ہیں، اور صرف پختونخوا میں ہم نے 2013 سے لے کے 2018 تک 1 ارب درخت اگائے۔ 5 سالوں میں 1 ارب درخت اگائے۔ ہماری ساری تاریخ میں 60 سالوں میں 64 کروڑ درخت اگائے گئے، اور انشاءاللہ جو اب ہم ٹارگٹ، جس میں یہ بھی شامل ہے 10 ارب درخت ہم نے لگانے ہیں۔ یہ سمجھ جائیں کہ 10 ارب درخت کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا، جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا، موسم بھی بدل جائے گا۔ جب آپ درخت اگاتے ہیں اس سے موسم کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے، درخت کاٹتے ہیں اس کا موسم پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہماری 3 بہت بڑے مسئلے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پانی کا، یہ ہمارا یعنی دنیا میں پانی کا مسئلہ آنے والا ہے، اس کے لیے درخت اگانے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ پاکستان کو زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے۔ ہم دنیا میں ان 10 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے گلوبل وارمنگ سے۔ ہمارے دریاؤں کے اندر پانی کم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت کا، پہلے تو اس کو امپیکٹ کرے گا۔ پھر شہروں میں پولوشن ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو کہا۔ پھر یہ جو ہم ان ٹریٹڈ پانی، سیوریج کا پانی اپنے دریاؤں میں ڈال رہے ہیں، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، گراؤنڈ واٹر پہ امپیکٹ ہے، اس سے لوگوں کی صحتوں پہ فرق پڑے گا۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے لاہور کا، یہ ساری چیزیں ایڈریس کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ پہلی دفعہ پلان کر کے یہاں 1 کروڑ درخت لگائے جائیں گے۔ 1 کروڑ درخت آپ سوچیں کہ پورا جنگل بن جائے گا۔ اس سے پھر لاہور کے شہریوں کے لیے، کوئی ٹورزم کے لیے، یعنی جانے کے لیے، بچوں کے ساتھ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں چھٹی کے دن، کوئی جگہ نہیں ہے لاہور میں، تو یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا ٹورزم کے لیے بھی لاہور سے لوگ آئیں گے ادھر، تو یہ پورا ایک جنگل بھی بن جائے گا، اور بڑی پلان قسم کا جنگل ہوگا ٹورزم کے لیے۔ پھر
3 बैराजेस बनेंगे रावी के ऊपर, पानी को रोकेंगे। जब पानी को रोकेंगे तो लाहौर का जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे जो कि लाहौर का सूरज का पानी ट्रीट करके दरिया में डालेंगे, ताकि नीचे तक हम लोगों की सेहतों को खतरे में ना डालें। तो ये एक पहली दफा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया है। और फिर जो एक और भी चीज कि इससे जो नौकरियां मिलेंगी लोगों को, 10 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। और फिर हमने जो एस्टिमेट किया कि $40 अरब इकोनॉमी में आएगा इसकी वजह से, ये शहर बनने की वजह से। $40 अरब का मतलब कि तकरीबन जितना पाकिस्तान का सालाना बजट है 22 करोड़ लोगों का, वो जनरेट करेगा ये शहर। तो इंशाअल्लाह इसका सारा इम्पैक्ट पड़ेगा रोजगार के ऊपर, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगी तो 30 और इंडस्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगी, और इससे फिर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, जो कि हमने इतने कर्जे देने हैं। तो ये बड़ी चीजें, पाकिस्तान के मसले ये प्रोजेक्ट एड्रेस करेगा। मैं फिर से आखिर में कहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब कि आपको मुश्किलों का सामना पड़ेगा। आपकी टीम, सारी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, सबको तैयार होना चाहिए मुश्किलों के लिए। सबको हर तरह की जो भी रुकावट हो उसको हटाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अज़म करना चाहिए कि कोई चीज इस प्रोजेक्ट को अब हम रोकने नहीं देंगे। शुक्रिया। शेखपुरा में वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि रंगजोग स्मार्ट जंगल पाकिस्तान की तारीख का अहम मंसूबा है। ये हम एक अजीम काम कर रहे हैं, अपना माहौल साफ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्लाह की तरफ से कई नेमतें अता की गई हैं। और अब